بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں جو کہ وقفے سے پہلے ہم کر رہے تھے، ایک تو میں بات آپ سے کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے احواری کو جب انہوں نے کہا کہ تم یہ 2 روٹیاں لے کے کہاں جا رہے ہو، اب یہ غور فرمائیے حضرت کے ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں 500 سال سے زیادہ کا وقت ہے، تو اس نے کہا اپنے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں 2 روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، ایک آپ کے لیے، ایک اس وقت کے لیے، اگلے وقت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے، اس احواری سے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ پہ کیسا بھروسہ ہے؟ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو اللہ رزق نہ پہنچاتا ہو؟ تجھے زمین پہ چلتے اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ وہ اگلے وقت کا رزق ہمیں دے سکتا ہے؟ خواتین حضرات، خدا کی قسم میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہمارا ایمان اتنا بھی کمزور ہونا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود کہ ہم 500 سال پیچھے چلے جائیں، تو پھر بھی ہم آج سے بہتر امت ہوں۔ میں جو بہن آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس بات سے آپ اگری کریں گے کہ جو کردار ہے دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کے دعوے کے لیے یا کسی بھی حکمت کے لیے، کردار سے اس کو آپ جدا کیے بغیر پلپ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ جلال بھائی، اگر میں اس کو یوں کہوں کہ کردار کا ہونا تو بنیادی شرط ہے، اگر کردار نہیں ہے اور باقی علم ہے، ہر چیز ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی یقین کرے گا۔ اور اگر میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کروں تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ساری توجہ کاروبار پہ ہے اور آپ مختلف لوگوں کے ذریعے وہ کاروبار کرواتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف کردار کی وجہ سے، حالانکہ اس عرب معاشرے کے اندر بہت سارے سردار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بی بی صاحبہ سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور پیغام بھی بھیجتے ہیں، لیکن کسی کا پیغام وہ قبول نہیں کرتی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جب انہوں نے دیکھی، اور خصوصاً جب آقا علیہ السلام شام کے سفر پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو اس وقت دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر کے دوسری منزل پر کھڑی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ آپ کے آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز نے ان کے اندر وہ ایک پیدا کی کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے لیے میں نکاح کا پیغام بھیجوں۔ تو ہر چیز سے لا تعلق ہو کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فائنینشل سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ سردار ہیں یا نہیں ہیں، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو دیکھتے ہوئے، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے عرب معاشرے میں کردار کو دیکھتے ہوئے خود آپ کی طرف جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کا ایک جملہ ہے، ایک کالر ہیں لیکن ان سے میں بات، کال باہر سے ہے لیکن ایک لمحے کو ہولڈ کیجیے گا۔ عروج، یہ جو جملہ ہے نا نوفل بن ورقہ کا، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوا جب آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے در بدر کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب یہ جو نشانیاں دیکھیں ان لوگوں نے، وہ آپ کے کردار پہ دیکھیں، اپنی کتابوں پہ تو دیکھیں، آپ کے کردار پہ دیکھیں۔ یہ کالر لے لوں پھر میں آپ سے آتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جلال بھائی، میں کینیڈا سے بول رہی ہوں، میرا نام حمیرہ ہے۔ حمیرہ جی بیٹا۔ مجھے آپ سے 2 سوال جی حمیرہ بیٹا۔ ایک تو میری جاب میں بہت پرابلم چل رہی ہے، اور ایک میں شادی جس کے ساتھ کروں اس کا نام ہے متین ولی زادہ، میں اس کے ساتھ میں شادی کروں یا نہ کروں اس کے لیے آپ کچھ اگر بتا دیجیے، اور میری جاب میں بہت پرابلم چل رہی ہے آج کل، اگر کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا، ایک تلخ بات کہوں، چھوٹی سی، ہلکی سی تلخ۔ جی ہاں۔ اگر متین مجھ سے پوچھتا نا تو میں اسے کہتا نہیں تم اپنی زندگی کو کیوں مشکل میں ڈالنا چاہ رہے ہو۔ جی ہاں۔ ہی از اے بیٹر پرسن، سو آپ کو اس لیول پر آنا پڑے گا۔ ہی از ویری اسٹریٹ، ہی از ہمبل، ہی مینز بزنس، لیکن اس میں اور آپ میں صرف ایک فرق ہے، وہ بالکل بھی رومانویت پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے آپ کا سافٹ سائڈ، آپ کی جو سافٹ سائڈ ہے، جو رومانٹک سائڈ ہے، اس پہ وہ پورا نہیں اترے گا، باقی ہر طرح سے ہی از اے گڈ مین۔ میرا آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی نیچے اور ریالٹی کے ساتھ لانی پڑے گی، اس لیے آپ یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ اخلاص جو ہے اگر اس کو پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے کو کامیاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا اور آپ کے مزاج کو زیادہ بہتر بھی کرے گا انشاءاللہ۔ بلال بھائی، میں ایک نقطہ یہاں آ گیا۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا سر، یہاں بیٹی کا رشتہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل، اور بیٹی والا ڈرا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی اچھا نوجوان پسند آ گیا وہ ڈرتا ہے کہ میں بیٹی والا ہوں، میں جا کے کہ یہ اگر رشتے کی بات کروں گا تو معاشرہ مجھے کیا کہے گا۔ آج اس بات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا،
وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اگر کوئی اچھا شریعت کے ڈلا بچہ مل جاتا ہے, کردار کا اچھا مل جاتا ہے, تو خود چلے جاؤ. یہ سنت ہے سیدہ خدیجہ کی. ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی امپاورڈ تھی عورت اس زمانے کے اندر. مطلب اگر آپ دیکھیں کیونکہ وہ خود ان کا جو ریلیجن تھا وہ ایک مسلم ہی تھی. کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کو ان مسلمانیت جو ہے یا اسلام جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب دین سے اسلامی ہے. ایک وقفہ چھوٹا سا لے لوں, وقفے سے بعد یہ بات کریں. بالکل, بریک بڑی ضروری ہے. چھوٹا سا وقفہ انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور اس وقفے کے بعد یہی بات انہی مہمانوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی ماں سیدنا خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے. کوئی بھی وقت ہو, جتنا بھی وقت ہو, میرے خیال میں یہ شاید پورا ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں جیسے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب نانی جو ہے وہ سیدنا خدیجہ ہوں اور ماں جو ہے وہ سیدنا فاطمہ ہوں, تو پھر حسن اور حسین ہی ہوں گے, اور کیا ہوگا. یہ ان لوگوں کا رتبہ ایسا ہے جن کے اوپر جتنی بھی توازمائی عقل کی کر لی جائے وہ نامکمل اور ناکافی ہوتی ہے. میں کل کا سوال آپ کے سامنے پھر رکھ دوں, جو کل ہم نے سوال کیا تھا فتح مکہ پر, کتنے صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ فتح مکہ میں, آپ کے ساتھ مکہ میں تھے؟ 5,000, 10,000 یا 15,000؟ اس کا صحیح جواب ہے 10,000. اور جو خوش نصیب جنہوں نے آج ہمارا گفٹ ہیمپر جیتا, اس کے لیے قرآن اندازی جو ہے عروج, کیونکہ آپ ہم میں سے سب سے چھوٹی ہیں, آپ اس میں سے پرچی نکالیے. اچھا جی ضرور, کوئی بھی نکال دیجیے. یہ رینج حضرت نمبر ہو تو نہ پڑھیے گا. نمبر ہی ہے جی. اچھا, اور نمبر نام نہیں ہے, فون نمبر ہے. اور ان کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے. میں آپ سے پہلے بھی درخواست کرتا رہا ہوں, پھر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنا نام لکھا کیجئے, جن بھائی اور بہن کا بھی نمبر ہے. بہرحال ہم ان سے 0984 صوبہ سرحد کی طرف ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے, اور ضرور ان کو گفٹ ہیمپر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور پہنچے گا. لیکن آپ اپنا نام ضرور لکھا کیجئے اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کیجئے. جو آج کا سوال ہے جس کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جواب آپ کو کل دیں گے, آپ اس سے ہمیں IKS پہ آپ ہمیں SMS کریں گے, اور SMS کرنے کا طریقہ ہے IKS لکھ کر, افطار کا سما IKS لکھ کر سپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, صحیح جواب لکھیے, اور اس کے بعد اس کو 8126 پہ سینڈ کر دیں. ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ ہے کہ بوقت ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 13 سال, 14 سال یا 15 سال؟ بوقت ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی؟ 13, 14 یا 15 سال؟ ان سوالوں کا جواب کل تک ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی 5 بجے تک جتنے بھی SMS آئیں گے ان کو ہم اپنے اس کاؤنٹ ڈاؤن میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. عروج, آپ کچھ کہہ رہی تھیں. میں کچھ بہت ساری ماشاءاللہ باتیں ان لوگوں نے کی ہیں. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہماری جو آج کی مائیں ہیں, اگر وہ اپنے بچوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ان کی محبت ڈال دیں, اور بچپن سے ان کو ایز اے ماڈل, ایز اے رول ماڈل پورٹرے کریں, اور ہر بات میں ان کا تذکرہ. اور جس طرح سے اٹس ویری انفارچونیٹ میڈیا, اور آپ نے پہلے استخاروں کی اور زائچوں کی اور یہ ساری بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انفلوئنسڈ اتنا ہو گئے ہیں ویسٹرن اور اپنے ہمسایہ ملک اور ادھر ادھر سے, کہ ہم اپنی اصلیت بھول چکے ہیں, اور ہم نے ایسے رول ماڈلز بنا لیے ہیں کہ جن سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو جیسے رول ماڈلز ہوں گے, آپ کی باتیں بھی ویسی ہوں گی, آپ کے لباس بھی ویسے ہو جائیں گے. رول ماڈلز آپ کے جیسے ہوں گے, آپ ویسے ہی ہوں گے. ایبسلیوٹلی. سو ہمیں یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری مائیں, ایک ماں کے لیے جب سے میں ماں بنی ہوں مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں دنیا کو ٹھیک کروں, میرا کام اور کچھ نہیں ہے. میرا کام یہ ضرور ہے, I'll be answerable for this. میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ساری باتیں چھوڑ دو, یہ کام, یہ سب کچھ, کیا تم نے اپنے بچے کو وہ سب دیا جو میں چاہتا تھا یا جو تمہاری ذمہ داری تھی؟ اگر محبت دل میں آ جائے,
ان ہستی کی تو ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. یہ ہمارے نعت خواں کے لیے اور ہماری دونوں بہنوں کے لیے یہ ڈیجیٹل قرآن ہے سما کی طرف سے. انشاءاللہ یہ آپ کو ہماری یاد بھی دلائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کیجیے گا انشاءاللہ. اس سے خوبصورت گفٹ ہو نہیں سکتا. میں بہت مشکور. آخر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ایسے ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ, اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یہی درود جو ہے محمد بھائی سے بھی بالکل. لہذا سب سننے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھا کریں. آپ نے کل ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا اور حضرت حسین کا. خواتین حضرات, حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ حتیم میں بیٹھے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے طواف کرتے ہوئے کہا کہ میں طواف کرتے ہوئے میرے ہاتھ پہ مکھی بیٹھی, میں نے ماری تو وہ مر گئی, تو میں اس کا کفارہ کیا ادا کروں. تو حضرت عبداللہ بن عمر باہر آئے اور کہا کہ تو کہاں سے آیا؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں. کہا عراق میں کس جگہ سے؟ کہا کوفے سے. کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں بدبخت, جب تم لوگوں نے حسین کا خون بہایا تب تو میرے پاس نہیں آئے کہ میں اس کا کفارہ کیا ادا کروں, آج تو مکھی کا کفارہ پوچھنے میرے پاس آ گیا. میری طرف سے السلام علیکم, اور آپ ہدیہ فرمائیے ناز شریف کا. وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. سرکار کا در ہوگا, عشقوں کی لڑی ہوگی, سرکار کا در ہوگا, عشقوں کی لڑی ہوگی. کچھ ہاتھ نہ سرکار سے جدا نہ کر, سرکار کی نسبت سے تو قبر بھی بڑی ہوگی, سرکار کی نسبت تو